اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں۔ الیاذ باللہ، جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک پہنچ جائیں، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ جاری و ساری رہے گا قرآن مجید کا انشاءاللہ تعالی۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص وما ینطق عن الہویٰ کتاب میں سے بہت ہی خوبصورت حضور کے ارشادات کو پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان بہت ہی خوبصورت ہے، محبت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور کی محبت ایک مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے حضور کی محبت کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس مختصر سے عنوان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت، اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ارشاد مبارک سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اس ارشاد مبارک کے سلسلے میں خطابی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے ارشاد پر عمل کرنا سب چیزوں پر مقدم ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو دنیا کی ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے، دنیا کی ہر محبت پر اس حضور کے ہی ارشادات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ خطابی نے کہا، ماں باپ، اہل و عیال اور دوست و احباب اگر اس ضمن میں ناراض ہو جائیں، یعنی آپ کے اس حضور سے محبت اور ان کے ارشادات پر عمل آوری کی وجہ سے آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو آگے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تب بھی کسی کی پرواہ نہ کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہرگز اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ شرح نووی میں اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ قاضی ایاز نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ کی سنت کو اختیار کرنا اور آپ کی شریعت پر جو اعتراض کرے اس کا جواب دینا اور آپ سے ملنے کی آرزو کرنا، اگرچہ جان و مال تصدق ہو جائے۔ اور جب یہ بات معلوم ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ ایمان کی حقیقت پوری نہیں ہوتی بغیر اس محبت کے، یعنی حضور کی محبت کے، اور ایمان صحیح نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ماں باپ، بزرگ اور محسن سے زیادہ دل میں نہ ہو، اور جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب یا پیارے ہو جانے کی اس طرح بھی تشریح فرمائی گئی ہے کہ یہاں پیارے سے مراد طبعی محبوب ہے۔ طبعی محبوب ہے یعنی ایک ہوتا ہے عقلی محبوب، ایک ہوتا ہے طبعی محبوب۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے زمانہ مقدس کو ہم نے پایا نہیں ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک صحبت نہیں پائی، ہم نے حضور کا پاک چہرہ نہیں دیکھا، لیکن 1400 سال بعد ہماری عقلیں حیران ہے کہ ایک ہستی جو دنیا فانی میں 1400 سال پہلے تشریف لائے، ان کا ذکر 1400 سالوں کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ یہ ہماری عقل حیران ہے۔ تو اس عقل سے حضور سے محبت نہیں ہونی چاہیے، عقلی محبت حضور سے نہیں ہونی چاہیے،
بلکہ طبعی محبت ہونی چاہیے. جس طرح ہم دیکھ کر اپنی اولاد سے طبعی محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بچی ہے، طبیعت سے ان سے جو محبت ہوتی ہے، یہی محبت حضور سے اور زیادہ ہونی چاہیے، طبعی محبت ہونی چاہیے. یہ اصل ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہونے کی اس طرح بھی تشریح فرمائی گئی ہے کہ یہاں پیارے سے مراد طبعی محبوب ہے، نہ کہ صرف عقلی، کیونکہ اولاد کو ماں باپ سے طبعی الفت ہوتی ہے، اور یہی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ہر مومن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان و مال سے اور اولاد سے زیادہ پیارے ہیں. عام مسلمان بھی مرتد اولاد اور بے دین ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر جان نچھاور کر دیتے ہیں. یہ ایمان ہے. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آئندہ سیشن میں جاری رکھا جائے گا اور خوبصورت عنوانات کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں داعین الی اللہ سیرت مبارکہ کی طرف. ہم نے پچھلے سیشن میں معراج شریف سے شروع کرتے ہوئے حضور پاک کی ہجرت مقدسہ تک اور ہجرت کے بعد مسجد قباء کی تعمیر کے واقعات کو ہم نے سماعت کیا کہ حضور پاک نے بہت ہی کوششوں کے ساتھ دین اسلام کو تکالیف سہ کر، اذیتیں سہ کر کفار و مشرکین کی پوری دنیا میں حضور پاک کے اس دین کو حضور نے پھیلایا. مسجد قباء کی تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شریک رہے، یہ ہم نے سنا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی فیملی کا مدینہ لوٹ آنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی پاک بیویوں کا مکے سے مدینہ آنا ہم نے سماعت کیا. اس کے بعد کے سلسلے کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جانا، جسے ہجرت کہا جاتا ہے، تاریخ عالم کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس نے قوموں کے مقدر پلٹ دیے اور تاریخ کے دھاروں کے رخ بدل دیے. پہلے اس دارالہجرت کا نام یثرب تھا، یعنی دارالہجرت، یعنی حضور نے مدینۃ المنورہ کا تعین اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے فرمایا تو حضور نے مکے سے مدینہ کا رخ فرمایا. تو حضور کے مکے سے مدینے کو جانے سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا. اور علماء لکھتے ہیں کہ یثرب ایک ایسا مقام تھا جہاں بیماریاں بہت زیادہ پنپتی تھیں، بہت زیادہ بیماریاں پنپا کرتی تھیں. یثرب وہ مقام تھا. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جب حضور کے پاک اور مقدس قدمہائے نبوت اس سرزمین پر پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا نام ہی تبدیل فرما دیا اور یثرب والوں پر نگاہ کرم فرماتے ہوئے کہ میرا حبیب وہاں جلوہ گر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کو اٹھا لیا، ساری بیماریوں کو ختم فرما دیا اور اس شہر مبارکہ کا نام مدینۃ المنورہ کر دیا. یعنی مدینہ کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو، منورہ یعنی روشن سٹی، روشن شہر. اللہ تعالیٰ نے حضور کے تشریف آوری کی برکت سے یثرب کو مدینۃ المنورہ میں تبدیل فرما دیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت ہے کہ حضور کے قدم پڑ جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سرزمین کو لوگ ناپاک سمجھتے تھے، جس سرزمین کو لوگ بیماریوں کا اڈا اور مرکز سمجھتے تھے، وہ سرزمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سرزمین پاک نہ ہو جائے؟ ایسے ہی ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا بھی فرمائی. مدینہ کے لوگوں کے لیے، اس شہر کے لیے حضور نے دعا بھی فرمائی کہ وہ شہر آج ہمارے لیے بہت مقدس ہے. اور حضور نے کیا دعا فرمائی؟ حضور نے فرمایا اے اللہ اس شہر کے لیے، میرے مدینہ کے لیے ہر نعمت کو دگنی فرما دے، دوبالا فرما دے، ہر نعمت کو دوبالا فرما دے. یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو حضور کی دعا کی برکت سے 2 نیکیوں کا ثواب ملے گا.
تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ جو حضرات گلف کنٹریز میں جا کر آئے ہیں یا رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنا بھی عرب کا علاقہ ہے، اس عرب کے علاقے میں مدینے کے جو لوگ ہیں ان کی دریا دلی اور سخاوت پورے عرب میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ حضور کی تشریف آوری کی خیر و برکت ہے۔ حج کے موسم میں مسلمان مدینہ المنورہ حضور پاک کی زیارت کے لیے یا عمرہ کی سعادت پانے کے بعد حضور پاک کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہوں گے کہ مدینے کے جو مسلمان ہیں ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ سخی ہوتے ہیں۔ یہ حضور پاک کے قدموں کی برکت ہے، دعا کا اثر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ جہاں حضور کی اونٹنی رکی تھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ جگہ دو انصاری لڑکوں کی ملکیت تھی۔ یہاں پہ غور فرمائیے، حضور کی اونٹنی جہاں رکی حضور پاک نے اسی جگہ کو مسجد کی تعمیر کے لیے حضور نے مقدس فرما دیا، اور وہ جگہ دو انصاری نوجوانوں کی لڑکوں کی ملکیت تھی، ان کی جاگیر تھی، ان کی پراپرٹی تھی۔ تو حضور نے کیا کیا؟ حضور پاک نے ان سے قیمتاً یہ زمین خرید لی اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے پہلو میں چند حجرے خشتے خام سے بنوائے اور کھجور کی شاخوں سے چھت ڈالی گئیں، یعنی کچی اینٹوں سے حضور نے کچھ کمرے بنائے اور کھجور کی شاخوں سے اس کی چھت ڈالی گئی۔ اب یہاں میں نے آپ کو کہا کہ غور کیجئے کہ یہ دو انصار لڑکوں کی ملکیت تھی زمین، حضور نے اس کو خریدا اور مسجد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو وقف فرما دیا۔ تو ہم کو اس بات کا درس ملتا ہے حضور کی اس خوبصورت سنت سے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیسے خرچ کرنا خود حضور پاک کی سنت ہے۔ یہ ہم کو درس ملتا ہے۔ اور دوسرا درس کیا ملتا ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے اس جگہ کو تعین کیا جائے، اس جگہ کو سلیکٹ کیا جائے جو حلال کے پیسوں سے خریدی گئی ہو۔ یعنی اگر کوئی زمین پر قبضہ کرے اور کہے میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پہلے حلال کے پیسوں سے اس زمین کو خریدا جائے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو ملتا ہے۔ اگر کوئی قبضہ کر کے بھی اللہ کی راہ میں دے تو اللہ کو زمین کی کیا ضرورت، اللہ کو مسجد کی کیا ضرورت؟ مسجد کی ضرورت تو آپ کو ہے، زمین کی ضرورت تو آپ کو ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے مگر اللہ مسجد کو اپنا گھر کہتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو مسجدوں کے لیے اپنی رقم حلال رقم میں سے خرچ کرنا، مساجد کے خدمت میں لگانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ہر مسلمان کو احساس اور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری جو محلے کی مساجد ہیں یا ہم جہاں نماز ادا کر رہے ہیں ان مساجد کا معاملہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو نوٹس کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے وقت مدینہ میں یہودیوں اور مسلمانوں کی آبادیاں تھیں، یعنی دونوں ہی رہتے تھے۔ ان میں مہاجرین کا اضافہ ہوا، مسلمانوں میں مہاجر اور انصار تھے۔ انصار دو قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنو اوس اور قبیلہ بنو خزرج، اور یہودی 4 حصوں میں منقسم تھے، یعنی 4 قبیلوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہی گروہوں میں یعنی مسلمانوں اور یہود میں آپسی باہمی تعلق کو حضور نے قائم فرمایا امن و امان کے لیے۔ مدینہ کے یہود اور مسلمانوں میں بگاڑ کے لیے منافقین ہر دم کوشش میں لگے رہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہر کوشش کے خاتمے کے لیے یہود مدینہ سے باہمی بقا اور امن کی سلامتی کے لیے ایک کانٹریکٹ معاہدہ فرمایا۔ اسے علم سیاسیات کے ماہرین دستور امن و اخوت قرار دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نماز پنجگانہ کی رکعتوں کا تعین اور اذان کا طریقہ رائج ہوا۔ اب یہاں سے دین اسلام کے جو اعمال ہیں، اذان، نماز، روزے، حضور کے ہجرت کرنے کے بعد ہی یہ ساری نعمتیں ہم کو عطا کی گئیں۔
مدینہ منورہ میں نماز پنجگانہ کی رکعتوں کا تعین اور اذان کا طریقہ رائج ہوا۔ اذان کی مشروعیت کا ذریعہ خواب تھا جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر روما خریدنے کے لیے رقم فراہم کی جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ ایک کنواں تھا جو پانی کا بہت بڑا ذخیرہ تھا مدینے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ یہ کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، پیش خدمت کر کے کہا حضور یہ قبول فرمائیں، میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی اس قیمت کو حضور نے قبول فرمایا نذرانے کو، اور ایک یہودی کا وہ کنواں تھا اس کو حضور نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کو بر روما کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو جو پینے کے پانی کے حصول کا اہم ذریعہ تھا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مسلمان بیت المقدس کی جانب یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد 17 مہینے بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ رہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا کے موافق اللہ تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، جبکہ وہ شعبان کا مہینہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے۔ حالت نماز ہی میں رسول اللہ نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر دیا۔ پہلی نماز جو کعبے کی طرف پڑھی گئی نماز عصر تھی۔ اس واقعے کو تحویل قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد مسلمان مسجد نبوی شریف کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور مسجد قباء کے رخ کو بدلا گیا۔ قبلے کی تبدیلی یہودیوں کے لیے بڑی شاخ تھی۔ تحویل قبلہ کے بعد ہی اواخر شعبان میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا جو ماہ رمضان المبارک کی حد تک تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی عاشورہ کا روزے کا وجوب ختم ہو گیا، یعنی رمضان کے روزوں سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہمارے لیے واجب تھا، لیکن جب رمضان کے روزے نازل ہو گئے، فرض کر دیے گئے، اس کے بعد یوم عاشورہ کے روزے کا وجوب ختم کر دیا گیا، یعنی اس کو واجب میں سے ہٹا دیا گیا، اور ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ کو صدقہ فطر اور نماز عید الفطر کے متعلق احکام نازل کیے گئے۔ اسی سال ماہ ذی الحج میں قربانی اور عید الاضحیٰ کی نماز کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی برس قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا فرمان جاری کیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت بھی بعد ہجرت اسی سال کا واقعہ ہے۔ گویا اس سال اسلام کی فروغ، اسلام کا تحفظ اور اسلام کی تکمیل کے سلسلے میں بنیادی احکام نازل ہوئے، جس سے اقامت دین اور استحکام اسلام کی روشنی جہتیں نمودار ہیں۔ تو ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے جو حالات، جو واقعات ہیں، یہ بہت اہم واقعات ہیں کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد وہاں پر مدینہ منورہ میں جو واقعات ہوئے، وہاں کے لوگوں نے حضور کا جو وارم ویلکم کیا، استقبال کیا، پرخلوص انداز میں، پرجوش انداز میں حضور کا والہانہ ویلکم کیا، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضور مکے کی سرزمین پر جتنی تکالیف، جتنی اذیتیں، جتنی پریشانیاں حضور نے اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں حضور کو اتنی ہی راحت پہنچائی۔ حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینے والوں کو جب خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کی خبر سن کر ہی کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات ہیں جو ہجرت کے بعد ہوئے۔ نماز، روزے، احکام، یہ ساری چیزیں ہم کو ہجرت کے بعد ہی عطا کی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ سیرت پاک کا، فضائل کا، قرآن مجید کا، سیرت النبی سیریز میں چلتا رہے گا۔ جو حضرات خواہش مند ہے وہ ہمارے یہ جو مسلسل لیکچرز ہو رہے ہیں سیرت النبی پر، وہ یوٹیوب پر بھی
اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی اس کو رکھا گیا ہے۔ جو حضرات خواہش مند ہے، سننا چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ تاریخ کے آئینے میں، حضور کے فضائل و خصائص اور قرآن مجید کی مختصر سی آیات اور اس کا ترجمہ، جو حضرات سننا چاہتے ہیں یوٹیوب پر بھی اس کو نشر کیا گیا ہے، ضرور سن سکتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مختصر لیکن جامع فرمان ہے، اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ آج کے دور میں اس کی اشد ضرورت ہے، آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد رہے جب کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اگر کوئی آپ کے سامنے لیں، فوراً امتی پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجیں۔ کوئی آپ کے سامنے حضور کا نام لے تو آپ فوراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس فرمان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت مختصر سا سینٹنس ہے، ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے، چھوٹا جملہ ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم میں جو جامعیت رکھتا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ اگر اس پر غور فرمائیں تو حضور نے کیا کہا؟ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور نے مسلمان کا لفظ استعمال فرمایا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہوں گے، مسلمانوں میں بہت سے الگ الگ طبقے ہوں گے، ان میں سے ایک طبقہ ہوگا جو ایمان پر اور مکمل اسلام پر عمل آوری کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھے گا، ایک فرقہ ہوگا، اور وہی فرقہ مومن کہلانے کے لائق ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یعنی اگر کوئی، میں آپ کے توسل سے یہ عرض کر دوں اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر دوں کہ مسلمان خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، کسی بھی تعلق سے، جماعت سے اس کا تعلق ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ عقائد میں، نظریات میں مسلکی اختلافات اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرے، یا قرآن کریم کی عظمت میں بے ادبی کرے، یا خدا کی وحدت میں خدا نخواستہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، تو اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص حد کفر تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس سے لا تعلقی ضروری ہے۔ لیکن وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ ہمارے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک تو میں نے یہ بات کر دی، یہ اتحاد بین المسلمین کی میں نے بات کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک اتحاد ہو جائے۔ مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اختلاف سے علم کی تبلیغ ہوتی ہے، اور اختلاف یاد رہے اہل علم کی میراث ہے، اختلاف علماء کی پراپرٹی ہے۔ عوام الناس کو کوئی حق نہیں ہے کہ دینی مسائل میں اختلاف کرے۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کسی بھی مسئلے پر کہ یہ ہمارے اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو ہم بجائے اختلاف کو فروغ دیں، ہم پہلے اپنے علماء سے رجوع ہوں، علماء سے رجوع ہو کر مسئلے کو کلیئر کریں۔ یہ ہمارے لیے اہم وقت کی ضرورت ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر ہم کو جو سمجھ میں آ جائے، ہمارے ذہن کے حساب سے ہم کو جو صحیح لگے ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے۔ دین ہماری مزاج اور ہماری طبیعت کا نام نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کا نام دین ہے۔ ہم جو طبیعت سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی مسئلے میں ہم کو اختلاف ہے تو علماء سے رجوع کریں اور اپنے سوال کو حل کریں، اور پھر یاد رکھیں کہ عوام الناس کو حق ہی نہیں ہے
کہ وہ علمی مسائل میں اختلاف کریں، یہ علماء کا حق ہے۔ مثال کے طور پر مسلک اہل سنت میں 4 فقہی امام پائے جاتے ہیں، چاروں ہی کا تعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، چاروں ہی کا تعلق۔ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ حنفیہ کے بانی ہیں، حضرت امام شافعی جو فقہ شافعیہ کے بانی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل جو حنبلی فقہ کے مالک ہیں، بانی ہیں، اور حضرت امام مالک جو مالکی فقہ کے بانی ہیں۔ چاروں ہی کا اس کے استاد اساتذہ ایک ہیں، لیکن چاروں کے نظریات، چاروں کا فقہ، چاروں کے مسائل الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں وضو کے فرائض و مسائل میں اختلاف ہے، شافعی حضرات کے پاس اختلاف، مالکی اور حنبلی حضرات کے پاس اختلاف۔ نماز ایک، طریقے الگ، کسی کے ہاں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے تو کسی کے ہاں ناف کے اوپر، کسی کے ہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے، لیکن یہ چاروں کے پاس ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا طریقہ رائج نہیں، وہ فقہ جعفریہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، مسلک اہل سنت میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو یہ اختلاف سے عوام الناس کبھی بھی ان اختلافات کو بحث اور مباحثے کا عنوان اور ٹاپک نہ بنائیں۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہے تو اپنے اپنے علماء سے رجوع کریں اور ان سے اطمینان بخش جواب ملنے کے بعد اس پہ عمل کریں، اختلاف کبھی بھی نہ کریں۔ اختلاف علماء کا حق ہے، ان کی میراث ہے، وہ اختلاف کریں گے آپس میں، ان کی تحقیق بڑھے گی، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن عوام کے لیے بحث اور مباحثے کوئی معنی نہیں رکھتے، سوائے کنفیوژن میں اضافے کے اور کوئی دوسری چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ مزید کنفیوز ہوتے چلے جائیں گے کسی بھی معاملے میں، مشاجرات صحابہ کے معاملے میں، فضائل اہل بیت کے معاملے میں، یہ تمام معاملات کو آپ بالائے تر رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال اب 4 امام فقہ کے بنے، حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ کیا امام اعظم کے ماننے والے تینوں اماموں کو غلط کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کیا امام شافعی کے ماننے والے دوسرے 3 اماموں کو غلط کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں، بلکہ سب کو معلوم ہے کہ چاروں امام حق ہے، سب کو پتا ہے، سب کو علم ہے کہ امام شافعی بھی صحیح ہے، امام مالک بھی صحیح ہے، امام احمد بن حنبل بھی صحیح ہے، اور امام اعظم بھی صحیح ہے۔ چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو ان چاروں کو بھی نہیں مانتا، ان کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ کیا فرق ہے مسلمانوں میں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اختلافات کو بازو میں رکھ کر حضور کا وہ فرمان یاد کریں، مسلمان مسلمان کا بھائی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ تو میں نے اتحاد بین المسلمین کی بات کی ہے۔ اب آئیے ہمارے حلقہ ارادت کا تھوڑا جائزہ لے لیں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں بڑی ہی تیزی کے ساتھ۔ آج ہم کو یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارے دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں نفرتوں کا ایک بازار گرم ہے، چاہے وہ دوستوں کا گروپ ہو، رشتہ داروں کا گروپ ہو، گھر والوں کا گروپ ہو، ہم ہر جگہ دیکھیں گے محبتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اختلافات، چال بازیاں، دھوکے، چغلی، غیبت، یہی سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ہر شخص جو آپ سے بڑی محبت کے ساتھ ملتا ہے آپ کے بد پیچھے آپ کی برائی کرتا ہوگا، یہی ماحول بالکل کامن ہو چکا ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ جو شخص کسی کی فطرت کو اگر آپ کو جاننا ہے تو حضرت مولا کائنات کا وہ فرمان یاد کر لینا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم ایسے شخص سے بچو، ایسے شخص سے تم بچو
جو تمہارے سامنے آ کر دوسروں کی برائی کرتا ہے. ایسے شخص سے بچو جو تمہارے سامنے آ کر دوسروں کی برائی کرتا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جو شخص تمہارے سامنے دوسروں کی برائی کر سکتا ہے وہ بالیقین تمہاری برائی دوسروں کے سامنے کرے گا. تو ایسے شخص سے بچو. تو یہ ایک بات آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے تو آپ کو فوراً اپنا ذہن دوڑانا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر اس بندے سے، اس دوست سے کہنا ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول نے غیبت سے منع فرمایا ہے، غیبت سے منع فرمایا ہے. اگر کسی شخص میں ایک برائی ہے تو تم اس سے جا کر ملو اور اس سے مل کر کہو کہ بھائی تمہارے اندر یہ برائی ہے جو مجھے پسند نہیں، تم اس کو درست کر لو. تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ نصیحت کی وجہ سے وہ شخص اپنی وہ برائی دور کر لے اور نکھر جائے، اس کا عیب ختم ہو جائے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کسی کی ایک برائی کو پورے زمانے میں بولتے پھرو گے، کسی کا ایک عیب بیان کرتے پھرو گے، تو وہ اس عیب پر ڈھیٹ ہو جائے گا. بجائے اصلاح کرنے کے وہ اسی پر گامزن رہے گا، اسی پر مقدم رہے گا. اسی لیے فرمایا گیا غیبت سے بچو، کہ غیبت، جن کی غیبت ہوتی ہے اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص ان کی غیبت کر رہا ہے تو پھر وہ شخص اپنے عیبوں پر اٹل رہے گا. اس ضد میں انسان کو ایک ضد آ جائے گی کہ نہیں اب تو مجھے یہی کرنا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ضد بھی رکھی ہے. آپس میں محبتوں کو تقسیم کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک دوست جب وہ محفل میں نہ ہو تو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ دوستی نہیں ہے. دوستی یہ ہے کہ اگر دوست میں خامی ہے تو دوست سے پرسنلی مل کر کہیں کہ بھائی تیرے اندر یہ خامی ہے، تو اس کو دور کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست وہ نہیں جو اپنے دوست کی تعریف کرے، دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے عیبوں کو اس کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ یہ چیزیں دور کریں. دوستی ایک اہم رشتہ ہے اور اتنا مقدس رشتہ ہے دوستی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی بات کہوں گا، جو بات انسان اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتا وہ بات دوست کے ساتھ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے اس رشتے کو، مگر ہائے افسوس آج کے زمانے کا دوست، نہ وہ دوست باقی رہا، نہ وہ رشتہ الفت باقی رہا. کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی جب رشتہ محبت ہی نہیں ہے تو ہم اسے دوستی کیوں کہیں؟ تو میں نے کہا ہاں صحیح ہے، اس کو دوستی نہیں کہا جائے گا، اس کو میل جھول کہا جائے گا، اس کو تال میل کہا جائے گا. دوستی اس وقت ہوگی، حضور نے فرمایا کہ مسلمان جب تک مسلمان نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی سلیکٹ کریں، وہی چوز کریں جو اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. حضور نے فرمایا کہ محبتوں کو بانٹنے کا ایک ذریعہ ہے تحفے. آپس میں تحفے اور تحائف دیتے رہو، پھول نہیں، پھول کی پتی صحیح. جب کسی سے ملو، اپنا زمانے میں اگر کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کو اپنا بناؤ تو اس کو تحفے اور تحائف دو. حقیقت تمہارے تحفے اور تحائف کی نہیں ہے، حقیقت تمہاری نیت اور خلوص کی ہے. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مقام و مرتبہ پیدا کرے گا، اس کے دل میں تمہارے لیے ایک محبت پیدا کرے گا. تحفے اور تحائف، حضور نے فرمایا کہ آپس میں تحفے تحائف دیتے رہو، اللہ تعالیٰ اس سے محبتوں میں اضافے کرتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے حضور کی کہ مسلمان کا بھائی ہے. ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر کوئی دوست ہے، مسلمان ہے اور دوست ہے، تو کیا وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ تو ہم اپنے بھائی کی کسی دوسرے بھائی کے سامنے غیبت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، بہت ہی بھیانک پہلو ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اور حضور نے فرمایا کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے کرو. دوست وہ ہے جو اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کی آخرت کے بارے میں سوچے. آپ گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کا دل کہہ رہا ہے گھومنا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دوست کو فون کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ مجھے گھومنے کا من ہے، کیا تم بھی فری ہو، ساتھ چلتے ہیں.
تو وہ کہے گا بالکل، میری بھی سیر ہو جائے گی، تمہارا بھی ساتھ نبھایا جائے گا، دونوں گھومنے پھرنے چل جائیں گے اور آ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ بھوک لگی، ایک دوست نے دوسرے دوست کو فون کیا، کہا بھائی کہاں ہے؟ کہا گھر پہ ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ نہیں خالی ہوں، چلو کھانا کھانے چلتے ہیں۔ گئے، کھانا کھائے، آ گئے، ہو گیا۔ پھر ایک دوست نے دوسرے دوست کو فون کیا، کہاں ہے؟ کہا دکان پہ ہوں، چلو تھوڑی دیر کے لیے باہر گھوم آتے ہیں، چائے پینے کا من ہے، چائے پی کے آتے ہیں۔ تو ذرا خیال کرو کہ دنیا کی خواہشات کو تم پورا کرنے کے لیے اپنے دوست کو ساتھ رکھ رہے ہو، اور جب وقت نماز آ جاتا ہے تو اکیلے نماز کے لیے چلے جاتے ہو۔ اپنے دوست کو فون کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ظہر کی اذان ہو گئی ہے، چلو نماز کو ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بھی تمہارا دوست پر حق ہے۔ کہیں پر دینی مجالس سجائی جا رہی ہیں اور تم اکیلے وہاں جا رہے ہو تو تم اپنے دوست کو چھوڑ رہے ہو، تو یہ تمہاری دوستی نہیں ہے۔ کہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تم بیٹھ رہے ہو یا سن رہے ہو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم اکیلے ثواب کما رہے ہو، یہ تمہاری دوستی نہیں ہے۔ تم چائے پینے کے لیے اپنے دوست کو فون کر سکتے ہو، کھانے کے لیے اپنے دوست کو فون کر سکتے ہو، گھومنے کے لیے اپنے دوست کو فون کر کے بلا سکتے ہو، تو نماز پڑھنے کے لیے، دینی مجالس میں بیٹھنے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے اپنے دوست کو تم فون کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارا حق ہے تو اپنے دوست کو فون کرو، اس کی بھی آخرت کے بارے میں سوچو، اپنی آخرت بھی بناؤ اپنے دوست کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں۔ حضرت علی نے کیا خوب فرمایا کہ دوستی میں وفادار دوست جو ہوتے ہیں اکثر غریب ہوتے ہیں، وفادار جو دوست ہوتے ہیں غریب دوست ہوتے ہیں۔ آج کل جو ماحول ہم کو دیکھنے میں مل رہا ہے کہ لوگ دکھاوے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک گروپ ہے 10 دوستوں کا، اس میں 2 کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ لیٹسٹ موبائل، 8 کا دل للچاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی لیٹسٹ موبائل ہونا چاہیے، اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ وہ اپنی استطاعت نہیں دیکھے گا، وہ اپنی حیثیت نہیں دیکھے گا کہ میں یہ خرید سکتا ہوں یا نہیں، وہ یہ سوچے گا کہ میرے دوست کے پاس ہے، میں اپنا موبائل نکالتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، وہ کار میں آتا ہے، جب میں آتا ہوں بائک پہ تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ وہ اپنی حیثیت دیکھے بغیر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بھی اچھا فون اور اچھی کار خریدنی ہے، اور وہ اپنے گھر والوں پہ زور دیتا ہے۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ یہ دکھاوا صرف محض ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو واضح قرار دیا، واضح طور پر الفاظ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی۔ اصلی